اللہ کے دربار میں دعا کر لیں، جو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی، جو یہاں بیٹھے ہیں، جو قبروں میں چلے گئے اور یوں کر کے منہ کر کے جامع عثمانی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آج میرا بیٹا بیٹھا ہے، آج میرا بھائی بیٹھا ہے، آج میرا رشتہ دار بیٹھا ہے اور وہ وہاں سے میرے لیے کچھ بھیجے گا، اللہ کی قسم آپ کے اور مرنے والوں کے درمیان یوں فرشتے لائن بنا کے کھڑے کہ یہ منہ سے نکلے گا اور وہاں گیا، وہاں سے یوں آئے گا فرشتے، یوں قبر کے اندر جس طرح ہول سیل وہ گاڑی والا مال اتارتا نا، اس طرح فرشتے، ہماری دعا ہو جائے گی، ان کی قبر اللہ نور سے بھر دے گا۔ انہیں بھی یاد رکھیں، اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو، ہمارے والدین کا ہمارے پہ احسان ہے، ہم کبھی نہیں چکا سکتے۔ میں اس قابل کر کے کہ آج ہمارے علاقے میں ایک نام ہے، یہ ہمارے ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے، اللہ انہیں کی جزائے خیر دے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ خدا بھلا کرے مولانا محمد صدیق صاحب ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہاں سے اٹھا اور کہاں آیا، اور حضرات نے انہوں نے سینے سے لگایا، ایک گاؤں سے اٹھا اور وہ ایک گاؤں کے مدرسے کے اندر پڑھنے والا، دنیا کو کیا پتا تھا کہ لاکھوں لوگوں کے لیے اس زمین کو سجدہ گاہ بنا کے چلا جائے گا۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، اللہ ہم اپنے دل کا دکھڑا سنایا، یہ صرف عبدالحنان کا درد نہیں، یہ سب کا درد ہے۔ الہی کچھ اظہار کر دیتے ہیں، کوئی اندر ہی گھٹ گھٹ کے مر جاتے ہیں۔ پروردگار عالم، آپ تو علیم بھی ہے اور حلیم بھی ہے، اللہ آپ علیم ہے، آپ جانتے ہیں۔ اے اللہ آج سب کے مسئلے حل فرما دے۔ جب کسی کے پاس جاتے اس کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، اللہ آپ تو تعریفوں کے، یا اللہ آپ کی ذات تعریف کے لائق ہے اور آپ کسی کی تعریف کے محتاج نہیں، آپ محتاج نہیں، پھر بھی ہم تیری تعریف کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا سلام البر الرؤوف الرحیم، یا حنان، یا منان، حنان احسان کرنے والا، مالک وہ کہ ناراض ہوں کو بھی جانے نہیں دیتا۔ اے اللہ آپ حنان بھی ہیں اور منان بھی ہیں، احسان بھی کرتے ہیں۔ اللہ جو تیرے سے روٹ کے جاتا ہے تو اس کی باں پکڑ کے پھر دوبارہ لے آتا ہے، اللہ تیرا احسان ہے۔ آج یہ بندے اللہ تیری بات، تیری رحمت کو سن کے اللہ یا اللہ یہ آپ پہ سے باہر ہوئے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے کس طرح تیری رحمت والی چادر کو تھام لیں۔ اے اللہ تیری رحمت کا کنارہ کوئی نہیں، آج رحمت والی چادر کا کونا ہمارے ہاتھ سے جانے نہ دینا، اپنی رحمت والی چادر میں پکڑا دے۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم کر دے، ہمارے ماں باپ ان کے بڑے ہمارے پر احسان ہے، یا اللہ اب ہمارے منتظر ہیں، قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ آپ ان پر احسان فرما دیجئے، ہماری ٹوٹی پھوٹی کاوش کو ان کے حق میں قبول فرما لیجئے۔ سرکار مدینہ، سردار انسانیت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور میں ہمارا یہ رونا، ہمارا دکھڑا پہنچا دیجئے۔ آدم علیہ السلام اور اولاد آدم تک ہمارا دکھڑا پہنچا دیجئے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجئے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے۔ اے اللہ پتہ نہیں کتنوں کو عذاب، کتنوں کو سزا مل رہی ہے، اللہ جن کو جزا ملی ان کی بڑھا دے اور جن کو عذاب مل رہا ہے ان کا ختم فرما دے۔ اے اللہ یہ پورا قبرستان اللہ جامع عثمانیہ کے نمازیوں سے، اے اللہ دائیں بائیں کی مسجدوں کے نمازیوں سے بھرا پڑا ہے، اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ یہاں کی رونق حاجی علی احمد صاحب، اللہ پاک ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ وہ ایک ان پڑھ سا سادہ سا آدمی تھا لیکن اس کا سینہ تیرے عشق میں بھرا ہوا تھا، تیرے نبی کی محبت کا وہ عاشق تھا۔ پتہ نہیں اللہ امید ہے اللہ 96 سال کی عمر 98 میں تیرے پاس آیا۔ حاجی سیف الرحمان صاحب یا اللہ ہنستا، جب بھی دیکھو ہنستا تھا، یا اللہ بورچی اشرف ہوا کرتا تھا، بابا بروئی ہوا کرتے تھے، کون کون زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے کہاں چلے گئے۔ اے اللہ بھائی اکرم صاحب کے والدین، اسی طریقے سے بھائی دلشاد صاحب کے والد محترم بھائی عبدالحق صاحب احسان، یا اللہ مسجد کے رونقیں، حافظ صاحب کی اہلیہ محترمہ، اے اللہ یہ اول سے لے کے آخر میں کس کس کے نام لوں، ان کے والد اللہ جو دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما دے، اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ بھائی نظر صاحب کے گھر سے اللہ مغفرت فرما دے، درجات بلند کر دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اے اللہ جو دنیا سے ہمارے ماں باپ بہن
بھائی رشتہ دار 20 بچوں میں سے تیرے پاس آ گئے اللہ، وہ نہ تیرے عذاب کے قابل ہیں تیرے حساب کے قابل ہیں، اللہ ان کے بیڑے پار لگا دے۔ آج ہمارا رونا ان کے حق میں قبول کر لے اور ہمارے حق میں قبول فرما لے۔ اللہ اس میں کوئی بھی ایسا نہیں جو کسی نہ کسی درجے سے بیمار نہ ہو، کوئی روحانی بیمار ہے، کوئی جسمانی بیمار ہے، اللہ آج سب کی بیماریاں ان سے چھڑا دے اور شفاؤں والی چادروں میں لپیٹ لے۔ اللہ آج دعاؤں کی صورت میں اور رحمت کی صورت میں اللہ شفا کا جام نصیب فرما دے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم کر دے، بگڑی بنا دے یا اللہ، بگڑی بنا دے، پریشانیاں ختم کر دے، مسئلے حل فرما دے۔ اللہ روزانہ میں ہر جمعے کتاب چھا سے لے کے بیٹھ جاتا ہوں، اس پہ لکھا ہوتا ہے مولانا صدیق روانی، بان علی محمد، بان صغیر صاحب، میاں امیر صاحب، حاجی فرید بخش صاحب، یہ 4-5 نام ہے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ان کی بخشش فرما دے، اللہ ان کی بخشش فرما دے، اللہ ان کی بخشش فرما دے، ان کے صدقے سے سب کی بخشش فرما دے۔ ہمارے اساتذہ اسکول کے اور مدرسے کے اللہ ان کی بخشش فرما دے۔ ہمارے جگری یار بڑے بڑے مسجد کے اندر اللہ چہچہاتے نماز پڑھنے آیا کرتے تھے، اللہ اب وہ چلے گئے، ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ ان کی قبر کو اللہ ہماری سفارش پر آج نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر جنت کا باغ بنا دے۔ اللہ میاں احمد رضا صاحب یا اللہ اسی طرح میلسی میں یا اللہ جل رہی ان کے والدین کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ایک بچی زینب ہے کراچی میں، ترس رہی ہے، عالمہ ہے، نبی کے دین کا کام کر رہی ہے، تیرے دین کا نبی کی محنت عمل پر چل رہی ہے، اللہ اسے آج اپنے خزانوں سے کوئی بیٹا بیٹی دے دینا، اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ بہت ساری بچیاں طلاق والی چادر لے کے گھر بیٹھ گئی اور وجہ یہ بنی کہ ان کو اولاد کوئی نہ ہوئی۔ اللہ جل شانہ یہ نوبت ہی سننے میں آنی تھی کہ بیٹیوں کو لڑکی نہ ہونے کی وجہ سے طلاقیں ملنی تھی۔ اے اللہ دوسری عورتوں میں بھی تو نور اپنا نور دینا ہے، اللہ انہی بچیوں کی گود کو آباد کر دے، ان کے گھروں کو اجڑنے سے بچا لے، ان کی بیٹیوں کو سسرال میں سکھ رکھ۔ اے اللہ جن کی بچیاں جوان ہیں، روزانہ ماں باپ دیکھتے جوان بچی کو اور ان کا آدھا کلو خون خشک ہو جاتا ہے، اے اللہ ان بچیوں کے رشتے اچھی جگہ کر دے، سسرال انہیں اچھے دے دے۔ اے اللہ بیٹے دیتا تو ہم کیا کر لیتے، تو نے بیٹیاں دی، اللہ ان کا تو وارث بن جا۔ ماں باپ تو اچھے سے اچھا کرتے ہیں لیکن اللہ انہیں کیا پتا کہ اچھے سے اچھے میں ان سے غلط فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ جو ہم سے غلط فیصلے ہوں گے ان فیصلوں کو تو سیدھا کر دے۔ ہماری بچیوں کو اولاد دے دے، ہماری بچیوں کو گھروں میں سکون دے دے، ہماری بچیوں کو عزت دے دے، ہماری بچیوں کو پردے دے دے۔ اے اللہ جنہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا اس دن کے لیے کہ باپ بیٹھے گا بیچا کما کے کھلائے گا، لیکن یہ اس کا سپنا ادھورے کا ادھورا رہ گیا۔ اے اللہ اولاد کے آگے ماں باپ کو رسوا ہونے سے بچا لے، ماں باپ کو اولاد کے چتروں سے بچا لے، اے اللہ جوتیے میں رلنے سے بچا لے۔ مولا اگر اولاد کے جوتے پڑوانے تو اپنے پاس بلا لینا، اللہ ہم قبر میں کونے میں پڑے رہیں گے، اللہ ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگتے، اللہ ہم سکھ مانگتے ہوئے گھر کا سکھ دے دینا، اللہ ہمیں گھر کا سکھ دے دینا۔ اے اللہ سارے سر جھکا کے بیٹھے، اے اللہ سر جھکا کے بیٹھے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئی ہے، بہت ساری ہوئی ہے، غلطی پہ غلطی ہوئی ہے، لیکن اللہ معاف کرنے والا بہت بڑا ہے، معاف کرنے والا بہت بڑا ہے، تیری رحمت کا دریا بہت بڑا ہے۔ آج معاف کر دینا، ہم سے جو قصور ہے اللہ معاف کر دے، یا اللہ جو غلطی معاف کر دینا، جو خطائیں ہو گئی، جو انسانیت پہ ظلم ہو گئے اللہ تو معاف فرما دے۔ ایسے ظلم اللہ جن کی سنائی کوئی نہیں وہ بھی معاف فرما دینا۔ اے اللہ مکان والوں کو مکان دے دے، زندگی گزر گئی سائیکلوں پر دھکے کھاتے، زندگی گزر گئی کرائے کے مکانوں کے کرائے دیتے دیتے، مولا اب ہڈیاں جواب دے گی، اب تو اپنا دے دینا، اب تو اپنا دے دے، تجھے مکان کی ضرورت کوئی نہیں، تیرا بیت اللہ مکان ہے، جن کی ہے ان کے پاس ہے کوئی نہیں، اس مکان کے صدقے خدا نواز دے دے اللہ مکان، سکون دے وہ مکان دے، یا اللہ وہ اولاد دے جو فرما بردار ہو، اللہ رزق حلال دے دے۔ لوگوں کی دکانوں کے کولر بڑھتے بڑھتے بوڑھے ہو گئے، اب بیٹھ کے اللہ اپنی روزی کے عطا فرما دے، حلال روزی دے دے، حلال روزی دے دے۔ اللہ مولوی صاحب کے بچے کو اس کے جگر کا مسئلہ ہے، اللہ اسے صحت دے دے، ننھی سی جان پر رحم کر دے، اللہ ننھی سی جان پر رحم کر دے۔ اے اللہ ہمارے عزیز میں اللہ بیرون ملک اللہ قید میں اللہ انہیں رہائی عطا فرما دے، رشتے میں معمول لگتے ہیں اللہ انہیں رہائی نصیب فرما دے، ہمارے ساس سنت کو صحت عطا فرما دے، ان کی عمر برکت عطا فرما۔ وہ اللہ کی گھر والی ہماری ماں، اللہ اس کا سایہ سارے طالب علموں کے سر پہ ہے، اللہ اس کا سایہ ادارے پر، اللہ اس ماں کو صحت عطا فرما دے، ٹوٹی پھوٹی جیسی ہے سامنے تو بیٹھی ہوئی ہے، اللہ دکھ نہ دینا، اللہ اسے صحت سلامتی والی زندگی دے دے، ان کی جو دعائیں ہیں رات کی تاریکی میں سب نمازیوں کے حق میں قبول فرما لے۔ وہ صرف قاری عتیق کی ماں نہیں، ہم سب کی ماں ہے، اللہ اس کے لیے عتیق کے لیے دعا نہیں ہوتی، سب کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ ان بھائیوں میں اتفاق محبت، بھائی شفیق میں حبیب میں اللہ ان میں اتفاق محبت پیدا فرما، اور ہم سارے نمازی یا اللہ یہ ہمارا گھر، یا اللہ
تیرا گھر، یا اللہ اسے ہمیں آباد کرنا ہے، اللہ ہمیں اس گھر سے محبت عطا کر دے، اللہ اس گھر سے محبت عطا کر دے۔ مولا ہم کسی قابل ہے ہی نہیں، لیکن ایسی پیاری جگہ تو لا کے بٹھا دیتا ہے جہاں تو نہ گرمی نہ سردی کا احساس ہونے دیتا ہے۔ اے اللہ جیسے تو نے اپنے گھروں کو ہمارے لیے اچھا کیا، ہمیں بھی تو اپنے گھر کے لیے اچھا بنا دینا، اے اللہ اچھا کر دینا۔ آج اللہ تو ہی تو کہہ رہے مانگ لو میرے سے مانگنا ہے، اے اللہ پھر مانگنے والا یہ نہیں سوچتا کیا مانگتا ہے، وہ اس کے منہ میں آتا ہے وہ مانگ لیتا ہے۔ جو مانگنا تجھے پسند ہے وہ بھی دے دے، جو مانگنا تجھے پسند ہے اللہ وہ بھی دے دے۔ ہمارے بھائی رمضان صاحب ان کی ساس کی مغفرت فرما دے، جتنے بیٹھے اللہ ماں باپ بہن بھائی چھوڑ بیٹھے نانے دادے اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ بچوں کو ماں باپ نے اپنی زندگیاں بیچ بیچ کے پڑھایا ہے، اللہ ان بچوں سے ماں باپ کی گستاخی نہ کروانا، سکھ دینا۔ اللہ اس قابل ہمارے بچوں کو کر دے کہ ہمارے جنازے پڑھائیں، اس قابل کر دے ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبر بنا کر ہاتھ اٹھائے، اللہ اس قابل کر دے ہمارے بچے ہمارے لیے صدقے خیرات کرے، اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے جنت کا سامان بنا دینا، ہماری بچیوں کی غیرت کو اللہ ہمارے لیے جنت الفردوس کا سامان بنا دینا۔ جن کی بچیاں جوان ہیں اللہ ان کی جوانی کو سلامت رکھ، حاسدین بے حیائی جانوروں سے اللہ ہماری بچیوں کو بچا لے، بدنگاہوں سے بچا لے، ہماری بچیوں کو اللہ عزت دے دے اور عزت والے رشتے دے دے، ہمیں عزت والے داماد، ہماری بچیوں کو عزت والے لڑکے عطا فرما دے، اللہ ہماری بچیوں کو اولاد کا سکھ دینا، اللہ بکار کا سکھ دینا، ساس سسر کی طرف سے سکھ دینا، گھر کا سکون دینا۔ اللہ ہم نے بڑی بچیاں پھولوں کی طرح پالی ہوتی ہے، سسرال کے 1 مہینے کے بعد وہ بچیاں اللہ اکبر مرجھا کے آ جاتی ہے اور ماں باپ تڑپ کے مر جاتے ہیں، بچیاں گھر میں دکھی ہو ماں باپ بستر پہ پڑ جاتے ہیں۔ میرے اللہ اولاد کے معاملے پریشان نہ کرنا، اے اللہ ہم اس قابل نہیں، سر درد برداشت نہیں کر سکتے، اللہ گردوں کے سینے کے جگر گردوں کے مرض سے بچانا، دل کا اللہ آپ اپنے نبی کی امتوں کو ڈاکٹر کے بعد دھکے دلوائیں گے، اے اللہ ہم نے دھکے کوئی نہیں کھانے، اے اللہ جتنی زندگی ہے سکھ والی دے دے، بیماریوں سے پاک، عدالتوں سے پاک، کچہریوں سے پاک، مقدمات سے پاک دے دے۔ مولا جو تو دے رہا ہے ہمیں نہ حساب دے سکتے ہیں، اللہ جو یہاں نہ بھی حساب نہ لینا اور وہاں بھی حساب نہ لینا۔ 2 روٹیوں کا حساب لیتے ہو اللہ تجھے اچھا لگے گا؟ زمین آسمان تیرا، سورج چاند ستارے، تو 2 روٹیوں کا ہم سے حساب لے گا؟ تو یہ جوڑے کا ہم سے حساب لے گا؟ اللہ تو ہم سے حساب نہ لینا، ہم تو 2 روٹیوں کا حساب نہیں دے سکتے، یا اللہ ان سانسوں کا حساب نہ لینا، سکھ عطا فرما۔ اللہ میں ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے قبول فرما لے، صحابہ کی غلامی کے لیے۔ صدیق کیا سوچتا ہوگا، اللہ اکبر، جن کے لیے ہم لٹ گئے کٹ گئے، جن کے لیے ہمارے بچے کٹ گئے، آج وہ ان کے ہاتھوں میں ہماری عزت محفوظ نہیں۔ اللہ عمر کیا سوچتا ہوگا کہ میری غیرت سے تو آسمان کے فرشتے غیرت کھا گئے، جو میرا نام لیتے ان کے گھر میں عمر محفوظ کوئی نہیں، ان کے گھر میں عثمان علی محفوظ کوئی نہیں، اللہ آل رسول محفوظ کوئی نہیں، ختم نبوت محفوظ کوئی۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم تیرے نبی کے جرموار ہیں، ہم تیرے نبی کے صحابہ کے قصوروار ہیں، اللہ تجھے گواہ بنا کے معافی مانگتے ہیں، ہم ان کی عزت کا حق ادا نہیں کر سکے، ہم اپنے نبی کی دعاؤں عطا و وفاؤں کا حق ادا نہیں کر سکے۔ اللہ قیامت کے دن ان کے سامنے میں شرمندہ نہ فرمانا، جب ان کا سامنا تو ہمارے سر نہ جھکانا، اے اللہ عزت عطا فرما دے۔ مولا آج جو تیرے سے مانگ رہے ہیں اللہ اٹھنے سے پہلے عطا فرما دے۔ یہ مدرسے کے طلباء 400 میل دور سے آئے ہوئے، اللہ تیرے قرآن کے لیے آئے ہیں، گھر بار چھوڑ کے آئے، اللہ تیرے سے پیسہ تو نہیں مانگ رہے، تیرے سے قرآن کی دولت مانگ رہے، اللہ ان کے سینوں کو قرآن سے منور کر دینا۔ اے اللہ پیسے ہم اس طرح خرچ کرے، پڑھ کے یہ دکھائے، ہمارے پیسے کو قبول فرما لے، ہمارے پیسوں سے عالم بنے، ہمارے پیسوں سے حافظ بنے، ہماری کمائی سے مدارس بنے، مساجد بنے، اللہ ان پیسوں کو قبول فرما لے۔ اسی سال اس پیسے سے اللہ اس پیسے کے ذریعے میں عمرہ کرا دے، اللہ میں حج کرا دے۔ اللہ کبھی وہ دن آئے گا کہ پوری جماعت حرم میں بیٹھی ہوگی، اللہ اکبر، کبھی وہ دن آئے گا کہ پوری جماعت، اور آئے گا انشاءاللہ جب حضور کے روزے کے سامنے بیٹھے ہوں گے اور سبز گنبد کے سائے میں بیٹھ کے حضور کو اپنے دکھڑے سنا رہے ہوں گے۔ اللہ تو قبول کر لینا، کسی کے پاس پیسہ ہے کسی کے پاس نہیں، سب کو ہی لے جا میرا اللہ، سب کو لے جا، سب کو لے جا۔ یا اللہ مدینے کی موت دے دینا، اور جہاں موت آئے عزت کی موت دینا، گمراہی سے بچا لینا۔ یا اللہ ہمارے سکھر والے مدرسے کے ساتھ کافی تعاون کرتے ہیں اور بہت سارا تعاون غرباء مساکین کے لیے، بھائی یوسف صاحب ہو گئے، محبوب صاحب ہو گئے، اللہ کس کا نام لو، عبدالرزاق صاحب ہو گئے، بھائی فاروق صاحب ہو گئے، اے اللہ بھائی فیصل صاحب، بھائی اسلم صاحب، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ ہمارے لاہور والے بھائی نوید صاحب، ان کے ماں باپ کی اللہ کریم تو مغفرت فرما۔ سرگودے کے ہمارے حاجی صاحب ہیں، اللہ جل شانہ ان کی والدہ کی مغفرت فرما۔
پروردگار عالم جس نے میں دعا کے لیے کہا، ہمارے رشتہ دار عبدالرؤف صاحب بیمار، ان کے لیے بیمار، اللہ انہیں صحت عطا فرما۔ ہمارے بینوئی میں سے دنیا سے رخصت ہو گئے، بینوئی کے بھائی بیمار، اللہ انہیں صحت عطا فرما۔ ہماری ہمشیرہ کو اللہ صحت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری گھر والی کو صحت عطا فرما۔ ہمارے بچوں کا نام، اللہ میرا بچہ بیمار ہے، اے اللہ ہم دوسرے بھی بڑے اللہ نازوں سے، اب ڈاکٹر پتہ نہیں اسی کیا بیماری، اللہ اسے صحیح کر دے، اللہ اپنے خزانوں سے صحیح کر دے، اللہ اس کے خون میں پتہ نہیں کون سا وائرس ہے، اللہ تو اس کے خون کو صاف کر دے، اللہ تو صحیح۔ میں نے تو بڑی اس سے امید وابستہ رکھی ہے کہ حال میں دین بنے گا۔ اے اللہ میری آنکھوں کا نور نہ چھین، اے اللہ میرے اللہ ماں باپ سب دھکے برداشت کر لیتے ہیں، اولاد کا دکھ نہیں برداشت، ہمارے بچوں کو اللہ صحت دے دے، اللہ ہمارے بچوں قاری صاحب کے بیٹے اسامہ کو صحت دے دے، اللہ ہر بلا سے محفوظ، ان کے گھر والوں کو صحت عطا، ان کی گھر والیوں کو صحت عطا، ان کے بچوں کو اللہ سے سلامتی بنے۔ اے اللہ اپنی حفظ و امان میں اس ادارے کی خدمت کرنے والا بنا، اس ادارے کو آباد فرما دے، اس مسجد کی نسبت مسجد نبی کے ساتھ جوڑ دے، اے اللہ اس مدرسے کی نسبت صفہ کے چبوترے کے ساتھ جوڑ دے، ہمارے علاقے کے جتنے بزرگان دین، جتنے عالم دین، اللہ اپنی مسجد مدارس میں کام کر، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما دے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ جو ہمارے سے ناراض ہے، اللہ آج ان سے راضی، اللہ تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ پروردگار عالم ہمارا کسی کے دل کے اندر کوئی نہیں، اللہ تو سب سے راضی ہو جا۔ پروردگار عالم اے اللہ آس پڑوس مسجد کے پڑوسیوں کو تو بہت حق ہوتا ہے، اللہ جو چل کے تیرے دروازے پہ کہاں سے آتے ہیں، اللہ ان کے چلنے کو قدموں کو قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے۔ اساتذہ کرام، مسجد کے خادمین، محمد بن عالم، اللہ تجھے پتہ ہے دن رات لگے رہتے ہیں، کبھی ہاتھ میں جھاڑو کبھی ہاتھ میں پہنچا، اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما لے، وہ بدلے دے جو مسجد کے خادمین کو دیتا ہے۔ ہمارے قاری ندیم صاحب، شریف صاحب، ان کے بچے اللہ سکھ والی زندگی دے دے، ان کی خدمات قبول فرما۔ رمضان آ رہا ہے، اللہ قرآن سنانے والا امت مسلمہ کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ملک دشمن ناصر سے جان چھڑا دے، جتنے سیکورٹی ادارے، جتنی ایجنسیاں، اے اللہ ان کو قبول فرما لے، اسلام اور دین کی خدمت، ملک پاکستان کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ ہماری یہاں کی انتظامیہ ہر طرف ہر جگہ ہر پروگرام پہ پہرا دیتی ہے، اللہ سیکورٹی فراہم کرتے، جزائے خیر عطا فرما۔ جنہوں نے اللہ دعاؤں کے لیے کہا، اللہ جو دوپہر کہہ کے گئے، جو اب کہہ کے پہلے سے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ ہماری ماں جی ہے کراچی کے اندر، حاجی طارق صاحب، حاجی عارف صاحب، اور اس طریقے سے ہماری بہن فوزیہ، ہماری بہن شکیلہ سعد، اللہ سب کو سکھ دے دے، اللہ سب کو سکھ دے دے۔ اس طریقے سے ہمارے حاجی طارق جان صاحب لاہور میں، اللہ جو جہاں بیٹھا ہے، یا اللہ سب کو جزائے جھنگ کے اندر ہمارے بہن شہری اور جتنے حضرات ہیں، اللہ سب کو خدمات پر قبول فرما لے، اللہ سب کو خدمات کو قبول فرما لے۔ میں کس کا نام لے سکوں، نیٹ کے ذریعے سارے بیٹھے سنتے ہیں، او بھائیو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اگر میں تمہارا نام نہیں لے معاف فرما دینا۔ اللہ میرے بھانجوں کو صحت عطا فرما دے، ان کی مکان کی ضرورت پوری فرما دے، شادیوں کی ضرورت اللہ پوری فرما دے، خیبر سے لے کر بلوچستان تک، پشتون تک، بلوچستان، مال سیرا، ہری پور، پشاور، جہاں جہاں اللہ بیٹھی دنیا سن رہی ہے، اے اللہ جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ آج کا رونا قبول فرما لے، اللہ جہاں جہاں آنسو لگا جہنم کی آگ راں فرما دے، اللہ ان آنکھوں میں جہنم کی سلاخوں سے محفوظ فرما لے۔ اللہ تو گواہ ہے، یہ آنکھ تیری محبت میں روئی ہے اور ابھی تک رونے کا پانی اللہ آنسو اس آنکھ میں ہے، اللہ قبول فرما لے۔ قبر حشر و جہنم کے عذابوں سے نجات دے دے، اے اللہ جو مٹھائی کا جو انتظام ہوا، جو سحری کا، اے میرے اللہ جی قبول فرما لے۔ اللہ کھا کر بھی اللہ تیرے مہمان بنے، روزہ رکھ کر بھی اللہ اپنا مہمان بنا لے۔ رمضان کی بہاروں کے ساتھ اللہ دوبارہ ہماری ملاقات کروا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ میں پھر بھی کہہ رہا ہوں جس کا نام لی سکا، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ سب کو عزت سلامتی سے سلامت علی زندگی عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد و آلہ صحابہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہمارا بھائی آصف ندیم ہے، اس کی ہمشیرہ بیمار ہے، اللہ تو اسے صحت عطا فرما، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔